سر اس ہاؤس نے پچھلی سٹنگز میں ایک قرارداد منظور کی جس میں جو گزشتہ دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب اور کے پی خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد وہاں پہ جنرل انتخابات کے معاملے پہ جو فیصلہ جات جاری کیے تھے اور ان پہ جس طرح کی کنٹروورسیز ہوئیں اس کی بابت میں اس ایوان نے متفقہ قراردادیں منظور کی۔ مختصر سی بات یہ ہے جی کہ سو موٹو نوٹس کے ذریعے شروع ہونے والے مقدمے پہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ ان میں سے 2 جج صاحب نے ریکیوز کیا اور 7 رکنی بینچ کے 4 معزز جج صاحبان نے وہ پٹیشنز خارج کی تھی کہ یہ از خود نوٹس کے کیسز نہیں ہیں، یہ صوبائی خود مختاری پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل سکیم میں بھی ہائی کورٹس خود مختار ہیں، تو یہ صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں وہ یہ میٹرز آلریڈی ان کو ڈیل کر رہی ہیں، یہ فیصلے وہاں پہ ہوں اور اس کے مطابق آگے پروسیڈ کیا جائے۔ بہرکیف وہاں پہ 3 جج صاحبان کے فیصلے کو آرڈر آف کورٹ بنا کے وہ اس کو جاری کیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام فریقین کو سننے کے بعد اور مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد آئین کے آرٹیکل 218 کا مینڈیٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 57, 58 اور 59 کے تابع اور سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس جو کہ ورکرز پارٹی میں 2012 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ضروری ہے کہ انتخابات جو ہیں یہ انتخابات اکتوبر میں لے جائیں۔ اس میں انہوں نے وجوہات بیان کی جس میں فائنینسز کا نہ ہونا اور سیکیورٹی کی پرابلمز خاص طور پہ تھی۔ ان معاشی حالات میں کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے اگر بار بار انتخابات کرائے جائیں گے تو وہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہیں۔ اس ہاؤس نے بھی کہا کہ وفاق کو مضبوط رکھنے کے لیے آرٹیکل 224 کو ایز اے ہول پڑھا جائے ہولسٹکلی اور اس کے ساتھ آرٹیکل 218 کو ملا کے پڑھا جائے۔ اگر آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے ہماری ملک کی عدالت نے آرٹیکل 17 کو پڑھا اور ایک نئی تحریر کر دی تو یہ تو ایک آرٹیکل کی تشریح کی بات ہو رہی تھی۔ مختصراً یہ کہ اس ہاؤس نے قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کیا کہ ملک میں ایک وقت پہ انتخابات ہوں اور اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اور یہ بھی وفاقی حکومت کو ہدایت کی کہ آپ نے پیس میل الیکشنز کے لیے ایسی ججمنٹ جس کے بارے میں آج بھی ابہام ہے کہ وہ 4 جج صاحبان کا فیصلہ جو تھا وہ میجورٹی تھا کہ 3 والا فیصلہ کیسے صادر ہو گیا کہ آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر، اسی تناظر میں وفاقی حکومت نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا کہ پیسے ریلیز کیا جائے الیکشن کمیشن کو، ایک بل آپ کے سامنے پیش کیا پچھلے ہفتے کہ آئین کے آرٹیکل 81E کے تحت اس کو چارجڈ ایکسپینڈیچر اگر ٹریٹ کر لیا جائے تو اگر یہ ہاؤس الاؤ کرے تو ہم اسے چارج ایکسپینڈیچر کے طور پہ ٹریٹ کریں، لیکن اس ہاؤس نے آفٹر تھورو ڈیلیبریشنز وہ جو موشن تھی، وہ جو بل آیا تھا وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ فائنانس کمیٹی کی یہاں سے بھی ریکمنڈیشن تھی، سینٹ پہ تھی۔ سر گزشتہ دنوں دوبارہ ان چیمبر سماعت کی گئی اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہدایت کی گئی کہ وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے جو کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہمارے پاس آلریڈی اماؤنٹ مائنس میں ہے، ہمارے پاس اضافی رقم نہیں ہے، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ وزارت خزانہ کی اپروول کے ساتھ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں الیکشن کمیشن کو، اور اس بارے میں AGPR کو بھی ہدایت کی گئی۔ سر آئین کا آرٹیکلز بڑے واضح ہیں اور خاص طور پہ آرٹیکل جو 82 ہے، 81, 82, 84 ان میں سارا میکنزم دیا گیا ہے۔ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں چارج ایکسپینڈیچر کے علاوہ اگر کوئی اماؤنٹ بھی آپ نے نکالنی ہے، آپ نے دینی ہے، تو یہ ایوان جو ہے وہ مقتدر ادارہ ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم میں یہ بھی تھا کہ آپ بعد میں ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول لیجئے گا، تو آج سٹینڈنگ کمیٹی نے محکمہ فائنانس کو یہ حکم دیا، فائنانس ڈویژن کو، کہ وہ یہ معاملہ کیبنٹ میں لے جائیں اور یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بل کی صورت میں یا ڈیمانڈ کی صورت میں اسے ڈیلیبریٹ کریں اور اپروپریٹ فورم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی جو امانت ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ، اس میں خرچے کا جو اختیار آتھورائز کرنے کا ہے وہ اس ایوان کو ہے جناب اسپیکر، اور آئین پاکستان یہ اختیار اس معزز ایوان کو دیتا ہے۔ تو فیڈرل کیبنٹ نے آج ڈیلیبریٹ کیا اس پہ،
اور انہوں نے یہ میٹر ریفر کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 82 کلوز 2 کے انڈر اور آرٹیکل 84 کے انڈر یہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کو دینے، سینکشن کرنے یا نہ کرنے کا کیونکہ کلی اختیار اس ایوان کے پاس ہے، یہ معاملہ آپ کے سامنے لایا گیا ہے فار کنسیڈریشن. اور یہ جو بل آئے گا ابھی آپ کے پاس، جو موشن آئے گی فار ریلیز آف 21 بلین روپیز، وہ اس معزز ایوان نے اس پہ اپنی رائے دینی ہے. جی ہاؤس کی سینس لیجئے گا کہ وہ خرچہ یہ ہاؤس اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، کیونکہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں موجود رقوم جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے بھی یہاں ہوتا ہے اور آئین پاکستان میں بھی لکھا ہے. یہ اختیار صرف اور صرف اس معزز ایوان کا ہے، کسی اور ادارے کا یا کسی اور اتھارٹی کا نہیں ہے. سر یہ بیک گراؤنڈ ہے اس میں. لا منسٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ اڈاپٹ کر لی جائے؟ جی رپورٹ اڈاپٹ کی جائے، اس کی روشنی میں ہی کابینہ نے سر آج اس کو ریفر کیا ہے آپ کے سامنے. جی Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 7D.